بانو قدسیہ فرماتی ہیں کہ غیرت مند مرد مر تو سکتا ہے لیکن اپنے دل میں دو عورتوں کو جگہ نہیں دے سکتا۔ جب مرد کی دلچسپی عورت میں کم ہو جائے تو عورت کو چاہیے کہ وہ دو کام کرے، مرد کو کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دے اور خود پر کام کرنا شروع کر دے۔ عورت میک اپ کر کے ایسا مرد تلاش کرتی ہے جو اس کی روح سے محبت کرے۔ عورت کے لیے بہترین مرد وہ ہے جو دیر سے ناراض ہو اور جلدی راضی ہو جائے۔ دل دکھانے پر جو شخص آپ سے شکایت نہ کر سکے، اس سے زیادہ محبت آپ سے کوئی نہیں کر سکتا۔ عورت کو مرد کی لاپرواہی تب کھٹکنے لگتی ہے جب وہ اسے یقین دلا چکی ہو کہ وہ اس کی محبت سے بھری ہوئی ہے۔ جو غصے میں چھوڑ جائے وہ واپس آ سکتا ہے، لیکن جو مسکرا کر چھوڑ جائے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ اس وقت تک عورت کی محبت کا اعتبار نہ کرو جب تک وہ خود آپ سے اظہار نہ کر دے۔ عادت محبت سے بھی زیادہ جان لیوا ہوتی ہے۔ میں نے کئی محبتوں کو فنا ہوتے دیکھا ہے، مگر عادت محبت سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے۔ مرد کی خوبصورتی اس کی شکل میں نہیں بلکہ اس کے الفاظ میں ہوتی ہے۔ اگر اس کے الفاظ بدصورت ہو جائیں تو اچھا خاصا دکھنے والا مرد بھی بدصورت لگنے لگتا ہے۔ وہ عورت اپنے مرد کے دل سے اتر جاتی ہے جو اپنے حسن کی نمائش دوسرے مردوں کو کرنے لگے۔ کبھی بھی کسی کی زندگی میں رہنے کے لیے بھیک نہ مانگیں۔ اگر نظر انداز ہو رہے ہوں تو خاموشی سے ایک طرف ہو جائیں۔ عورت کی دو ادائیں ضدی سے ضدی مرد کو غلام بنا دیتی ہیں: مرد کے سامنے اخلاق سے پیش آنا اور اس کے سامنے نظر جھکا کر بات کرنا۔ جب آپ کا دل مطمئن ہو کہ آپ غلط نہیں ہیں تو پھر بار بار کسی کو وضاحت نہیں دینی چاہیے۔ خاموشی سے ایک طرف ہو جائیں۔ سچائی کی وضاحت اور گواہی خود وقت دیتا ہے۔ ایسے شخص کو کبھی صفائی نہ دیں جو وجہ اور تفصیل پوچھے بغیر آپ کی تذلیل شروع کر دے۔ غلطیوں پر چھوڑ دینے والے تو آپ کو بہت مل سکتے ہیں، لیکن غلطیوں پر معاف کر کے گلے لگانے والا لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں کوئی ایک ہی ہوتا ہے۔ عورت سے محبت بہت سے مرد کرتے ہیں، مگر محبت کے ساتھ ساتھ عزت بہت کم مرد دیتے ہیں۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا تو وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اور اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ مرد کے دل میں دوسری عورت کی اور الماری میں نئے سوٹ کی جگہ ہمیشہ رہتی ہے۔ مرد جتنا بھی انا پرست کیوں نہ ہو، عورت کی ایک چیز اسے جھکنے پر مجبور کر دیتی ہے، اور وہ ہے عورت کی خاموشی اور نظر اندازی۔